وقت گزارتی، اب کیوں نہیں جاتی؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں پہلے تو رسول اللہ تھے میرے شوہر ہیں، میرے باپ ابو بکر تھے میرے باپ ہیں، وہ میرے محرم تھے، جب سے حضرت عمر آ گئے میرے لیے وہ غیر محرم ہے، میں ان سے پردہ کرنے کی وجہ سے نہیں جاتی ہوں، زندگی میں بھی ان سے پردہ کرتی تھی اس لیے نہیں جاتی ہوں۔ اب حضرت عائشہ سے کوئی سوال تو کرے پردہ کس سے ہوتا ہے؟ پردہ زندوں سے ہوتا ہے کہ مردوں سے ہوتا ہے؟ ام المومنین عمر ابن خطاب سے پردہ کر کے بتا رہی ہے کہ عمر ابن خطاب اپنی قبر میں دیکھ رہے ہیں جو آ رہا ہے جو جا رہا ہے۔ جب عمر سے حضرت عائشہ کا عقیدہ یہ ہے تو پھر حضور پاک کی حیات کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی وقار، یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو کنفیوز کرنے کی کوشش کرے، معاذ اللہ رب العالمین کچھ کتابیں بازاروں میں ایسی بھی نکل کے آئی ہیں اردو کی، چھپی نہیں ہیں، آج بھی چھپی ہوئی ہیں، رسول اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، کی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں اور اس کی آج تک لوگ تعویل کرتے ہمارے کہنے کا مطلب یہ تھا، ہمارے کہنے کا مطلب وہ تھا۔ نادان ظالم، کسی کو گالی دے کر کے تو مطلب نکالے گا، کسی کو ماں کو کسی کے باپ کو کہہ کر کے بعد میں پھر مطلب نکالو گے؟ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں کے متعلق صحابہ کو اللہ فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر بلند مت کرنا، ورنہ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے تجھے خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ کس کو اللہ فرما رہا ہے؟ ایرے غیرے کو نہیں، صحابہ کو اللہ فرما رہا ہے۔ صحابہ جو امت کے سب سے اعلیٰ انسان تھے ان کو اللہ فرما رہا ہے نبی کے دربار میں بیٹھو تو آوازیں اونچی نہ کرو ان کے لیے، اور تم کتابوں میں کچھ بھی لکھ مارو اور پھر کہو کہ ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، ہمارا مطلب یہ نہیں تھا۔ وہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ راعینا یا رسول اللہ، جب انہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو کہتے تھے راعینا یا رسول اللہ، ہماری رعایت کیجئے اللہ کے رسول۔ یہودیوں کی زبان میں یہ لفظ دوسرا معنی رکھتا تھا، یہودی راعینا کا مطلب یہ سمجھتے تھے ہمارا چرواہا، اور وہ مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو یہ صحابہ رسول کو کہتے ہیں ہمارا چرواہا، معاذ اللہ، یہ مذاق ہو رہا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو رسول کے پاس جب بیٹھو تو راعینا مت کہنا۔ پھر اللہ خود ادب بھی سکھاتا ہے، کیا کہنا چاہیے؟ وقولوا انظرنا، کہو نظر کرم فرمائیے، اے رسول نظر کرم فرمائیے۔ اور پھر کہنے کی ضرورت کیا آتی ہے؟ واسمعوا، غور سے تو سنو، حضور کی باتیں عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، جو کلمہ کہا جائے وہ سنو۔ اب پھر جانتے ہو صحابہ کرام ایسا سنتے تھے حضور کی باتوں کو، اور نقل ایسا کیا ہے حدیثوں میں، ایک حرف بھی اگر ادھر سے ادھر ہوا تو صحابہ کہتے ہیں یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ حدیث ہی نہیں ہے۔ اگر حرف بدل گیا، لفظ بدل گیا تو صحابہ کہتے ہیں یہ حدیث نہیں ہے، لفظ بدلا ہو۔ جو رسول اللہ کی زبان سے نکلا ہوا حرف ہے، صحابہ اس کو سنتے تھے اور اسی طرح محفوظ کرتے تھے۔ عزیزان گرامی اوقات، اس دربار عالی جاہ کا ادب اللہ سکھا رہا ہے، اور یہاں لوگ بڑے بھائی کی طرح، کبھی مر کر مٹی میں ملنے کی طرح